حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزے دار کے لیے لغو یعنی بیکار باتیں اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ زکوٰۃ مقبول ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقصد ہے۔ ایک، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، یعنی جیسے میں نے کہا ابھی کہ انسان روزے کی حالت کے اندر میں بیکار باتیں کر لیتا ہے، کبھی ہنسی مذاق کر لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی غیبت کر لیتا ہے، تو ان چیزوں کی تلافی کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ اور دوسری چیز، امت کے جو غریب حضرات ہیں، جو مسکین ہے، تو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے عید کے دن روزی کا انتظام، تاکہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، وہ بھی عید کے دن لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، یعنی اس دن غریبوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے اور بیچارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس لیے جو صاحب وسعت مسلمان، جو مالدار ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں، یعنی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے، اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ جو مستحق حضرات ہیں وہ پہلے سے ہی عید کی تیاری کر لے۔ جب صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ اب اتنا مالدار مسلمان جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن رہنے کے لیے مکان ہے، اور ضروری سامان کے علاوہ اتنی قیمت کا زیادہ مال یا سامان ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس مال پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اور وہ مال تجارت کا ہو یعنی ویپار کا ہو یا تجارت کا نہ ہو، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ اور صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اپنی بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، اور ان کا صدقہ فطر ان کے مال پر لازم ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے ادا کر دیا جائے تو جائز اور درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مرد اگر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے یا اپنی بیوی کی طرف سے اگر صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ جائز ہے۔ اب صدقہ فطر کے وجوب یعنی واجب ہونے کا وقت، تو صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہذا اگر کوئی انسان اس وقت کو یعنی صبح صادق کے وقت نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے، یعنی کہ صبح صادق کے وقت اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جب صدقہ فطر کتنا دینا ہے، اس کی کیا مقدار ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار 1 سا کھجور یا کشمش یا جو، اگر کھجور دینا ہے، کشمش دینا ہے یا جو تو 1 سا دیا جائے گا، اور اگر گیہوں دینا ہے یا اس کا آٹا یا ستو تو یہ آدھا سا کی مقدار آج کے زمانے کے اعتبار سے اور آج کے موجودہ وزن کے اعتبار سے آدھا سا کی مقدار 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام ہوتی ہے۔ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، جسے عام طور پر ہماری زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے 1.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا، یا پھر اس کی قیمت دی جائے۔
لیکن ایک بات یہاں پر ہمیں سمجھنی ہے کہ آج کل ایک رواج بن چکا ہے، صدقہ فطر عام طور پر لوگ 1.25 کلو یا 2 کلو گیہوں کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں، جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تو 70 روپیہ 80 روپے ہوتی ہے۔ اب آج کے مہنگائی کے زمانے کے اندر میں 70 روپے اور 80 روپے کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ اور جو مالدار حضرات ہیں، جو کروڑ پتی ہے، جو لکھ پتی ہے، ان کے نزدیک تو 70 روپے اور 80 روپے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، مال عطا فرمایا ہے، جو مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آدھا سا گیہوں کی قیمت نہ لگائے۔ ان کو چاہیے کہ وہ یا تو کھجور کی قیمت لگائے، یا کشمش کی قیمت لگائے، یا جو کی قیمت لگائے۔ اگر کھجور کشمش کی قیمت لگانا ہے تو 3 کلو 150 گرام کی قیمت لگانی ہوگی۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم حساب لگائے 3 کلو کھجور کا یا 3 کلو کشمش کا، تو یہ 1000 اور 1200 روپے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر میں کیا ہوگا، ثواب بھی زیادہ ملے گا اور غریبوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ 70 روپے دینا اور 1200 روپے دینا، 1000 روپے دینا، اس میں بہت زیادہ فرق۔ اگر ہم 1000 روپے کے اعتبار سے اگر اللہ نے مال دیا ہے اور 1200 روپے کے اعتبار سے اگر ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں تو اس کے اندر میں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور غریبوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ ایک روایت کے اندر میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ فطر تو ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے سب پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، تم مالدار ہو، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو، یعنی 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش کے حساب سے نکالو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے یعنی مالدار حضرات، ان کو چاہیے کہ اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کا مستحق کون ہے؟ صدقہ فطر کا مستحق غریب مسکین ہے جو نصاب زکوٰۃ کے بقدر مال اور اسباب کا مالک نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جو نصاب زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہو، تو وہ آدمی غریب ہے تو اسے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور وہ حضرات جو سید ہیں یا بنو ہاشم ہے یا مالدار ہے، تو ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔